مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ایک بار پھر ہم حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ناظرین، بات کرتے ہیں ہم آج کچھ اوراد و وظائف کے اثر کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے۔ جی، کہ اوراد و وظائف کے اثر کرنے نہ کرنے کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ پہلے ایک مثال کو سمجھیے گا۔ دیکھیں، عموماً جب انسان بیمار ہوتا ہے، کسی تکلیف میں ہوتا ہے، کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو سیدھا وہ کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس، کسی طبیب کے پاس جاتا ہے۔ صحیح؟ اب وہ ڈاکٹر یا حکیم یا طبیب اب اس مریض کی حالت کے مطابق اس مریض کو اس کا علاج بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اسے چند چیزوں کا پرہیز بھی بتاتا ہے کہ بھئی فلاں چیزیں آپ نے نہیں کھانی، فلاں چیزیں بالکل ہی استعمال نہیں کرنی، آپ نے سادی غذاؤں کا استعمال کرنا ہے، سادی غذائیں کھانے کی طبیب جو ہے، ڈاکٹر جو ہے، وہ تاکید کرتا ہے مریض کو کہ سادی غذاؤں کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر یہ بھی کہتا ہے کہ اگر پرہیز کرو گے تو ہی دوا اثر کرے گی، پرہیز کرنے سے جلد علاج آپ کا ہو جائے گا، جلد آپ صحت یاب ہو جائیں گے، آپ کو اس تکلیف سے، آپ کو اس بیماری سے جلد نجات حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر بد پرہیزی کی، احتیاط نہیں کی، تو اب سوائے پیسے ضائع کرنے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب مریض اگر اپنی طبیب کی ہدایت کے مطابق دوا یعنی میڈیسن وغیرہ یہ وقت پر لے اور پابندی سے پرہیز بھی جاری رکھے، احتیاط بھی کرتا رہے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ جلد صحت یاب ہو جائے گا مریض۔ اور تجربہ بھی یہی ہے کہ علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ مثال کے طور پر مریض جو ہے وہ دوا وقت پر نہ لے، احتیاط نہ کرے، پرہیز نہ کرے، منع کی گئی چیزیں وہ ڈٹ کر کھاتا پیتا رہے، یا مریض کے دل و دماغ میں اس طرح کے خیالات آتے رہیں کہ پتہ نہیں کہ یہ جو میں دوا استعمال کر رہا ہوں یہ اثر بھی کرے گی نہیں کرے گی، اس دوا سے مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے شفا ملے گی یا نہیں ملے گی، کہیں سے مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا، تو یقیناً ایسا شخص بہت ہی بڑا نادان ہے، بہت نادان ہے۔ تو اسی طرح ناظرین، اوراد و وظائف روحانی علاج کا بھی معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص اوراد و وظائف کے اصول اور قوانین کی پابندی نہ کرے، اس کے شرائط پر عمل نہ کرے اور بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اوراد و وظائف کو نہ پڑھے، عملیات نہ کرے، احتیاط نہ کرے، اور جن چیزوں کو کرنا چاہیے ان سے وہ غافل رہے اور جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان میں وہ مبتلا رہے، اگر اس کے دل و دماغ میں بھی یہی خیالات آتے رہے کہ پتہ نہیں یہ جو میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا یہ جو میں تعویذ استعمال کر رہا ہوں مجھے فائدہ ہوگا بھی نہیں ہوگا، میرا مسئلہ حل ہوگا بھی نہیں ہوگا، اگر اس طرح کے وسوسے اس کے ذہن میں بھی آتے رہے کہ میں وظیفہ تو کر رہا ہوں، پتہ نہیں کہ وظیفہ کرنے سے میری بے روزگاری دور ہوگی یا نہیں ہوگی، اچھا وظیفہ کرنے سے میری بیماری دور ہوگی یا نہیں ہوگی، وظیفہ کرنے سے میرا یہ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا، رشتوں میں بندشیں ہیں، اگر میں رشتوں کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں تو پتہ نہیں بندش ٹوٹے گی بھی یا نہیں ٹوٹے گی، رشتے آئیں گے بھی نہیں آئیں گے۔ اگر اس طرح کے خیالات، اس طرح کے وسوسے، اس طرح کی سوچیں ذہن میں آتی رہیں تو یاد رکھیے کہ پھر فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جو بھی وظیفہ پڑھیں تو اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ناظرین یہ یاد رکھیے گا کہ اوراد و وظائف کی شرائط
اور آداب کی رعایت کرنے والے کو اس کے بھرپور فوائد و ثمرات ملتے ہیں، مسائل بھی الحمدللہ حل ہوتے ہیں جب تک کہ اوراد و وظائف کی شرائط پر عمل نہ کیا جائے، جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان چیزوں سے نہ بچا جائے، ایسے مسئلہ حل ہوگا۔ پھر دیکھیے جس طرح جب مریض اپنا علاج کرواتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کا علاج بھی کرتا ہے اور پرہیز بھی بتاتا ہے، روحانی علاج میں بھی پرہیز ہے۔ جی وہ پرہیز کیا کرنا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہوتا ہے، گناہوں کے قریب نہ جائیں، جھوٹ اپنی زبان سے نہ بولیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، یہ پرہیز ہیں سارے۔ تو پھر الحمدللہ عز و جل ایسی روحانیت ملتی ہے اور اللہ پاک کی رحمت سے ایسے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ذہنی قلبی اطمینان اور سکون کی دولت نصیب ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو جو شرائط و آداب ہیں اوراد و وظائف کے وہ بھی پورے ہونے چاہیے، اور جن چیزوں سے بچنے کا کہا جائے ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو اوراد و وظائف کے اندر بھی ان کی رعایت بہت زیادہ یہ ضروری ہے۔ ان رعایت کے ساتھ، ان احتیاطوں کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ جب ہم اوراد و وظائف پڑھیں گے، روحانی علاج پر عمل کریں گے، دعائیں کریں گے، تو اللہ کی رحمت سے ہمارے پڑھنے میں بھی تاثیر پیدا ہوگی، اور جس مقصد کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں وہ مقصد بھی اللہ کی رحمت سے پورا ہوتا چلا جائے گا۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ان وظائف کو پڑھنے میں اولاً جو سب سے بڑی ہماری اولاً نیت ہونی چاہیے وہ ہے رضائے الہی عز و جل کا حصول۔ جو میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، جو قرآنی آیت پڑھ رہا ہوں، جو اسماء الحسنہ میں پڑھ رہا ہوں، میں اللہ پاک بس مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ کے ذکر کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھیں۔ ضمناً انشاءاللہ عز و جل جن مقاصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ مقاصد آپ کے پورے ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین دکھاتے ہیں ہم آپ کو آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج سیگمنٹ میں حاضر ہیں۔ آج جو آپ کو روحانی علاج بتائیں گے، قبل اس کے کہ روحانی علاج بتائیں آپ تیار ہو جائیے، ریڈی ہو جائیے، اپنا قلم اور کاغذ ریڈی کر لیجئے تاکہ اس سے آپ اس روحانی علاج کو نوٹ کر سکیں۔ دانتوں میں تکلیف ہو یا دانت میں درد ہو تو کیا وظیفہ اور عمل کیا جائے کہ جس کی بدولت دانتوں کی تکلیف جاتی رہے؟ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اگر دانتوں میں درد ہو تو یہ آیت مبارکہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی انگلی پہ دم کر کے اس انگلی کو اپنے دانتوں پر پھیر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس آیت کی برکت سے، اس دم کی برکت سے دانتوں کی تکلیف جاتی رہے گی۔ آیت دوبارہ نوٹ فرما لیں، سورہ یاسین کی آیت نمبر 58، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ آیت 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی انگلی پہ دم کر کے اس انگلی کو دانتوں پر پھیر لیجئے۔ اول و آخر درود پاک بھی پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے دانتوں کی تکلیف اور درد جاتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا دانتوں کے درد کا روحانی علاج۔ اگر آپ میں سے ناظرین میں سے کسی کے دانتوں میں درد ہے، تکلیف ہے، یا آپ کی فیملی میں سے اگر کسی کے دانتوں میں درد رہتا ہو، مسوڑے جیسے سوج جاتے ہوں، تو اس وظیفے کو نوٹ کیجیے گا۔ سورہ یاسین شریف کی آیت پڑھ کر آپ نے دم کر کے، اور انگلی کون سی ہونی چاہیے؟ وہ شہادت والی انگلی ہونی چاہیے۔ سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی پر دم کر کے دانتوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا۔ اچھا، وہ اگر بچے جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے مسوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے، دیکھا ہوتا ہے بچے جو ہے نا وہ مسل رہے ہوتے ہیں اپنے مسوڑوں کو اور گھیس رہے ہوتے ہیں دانتوں کو نا بری طریقے سے، تو بچوں کے لیے اگر کیا کریں گے؟ پھر یہی آیت مبارکہ پڑھ کر دم کر دیا جائے، جی جی، پانی پہ دم کر کے پلا دی جائے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح ناظرین یہاں مسواک کا بھی استعمال بہت ضروری ہے۔ مسواک کا استعمال کیجیے سنت کی نیت سے۔ یہ نیت نہیں ہو کہ میرے دانت مضبوط ہو جائیں یا وہ میرے دانتوں کی تکلیف دور ہو جائے، پھر ثواب نہیں ملے گا۔ نیت و سنت پر عمل کرنے کی، مسواک کرنا ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ اپنے معمولات میں شامل رکھیں۔ سنت
پر عمل کی نیت سے مسواک کریں. ضمناً دانتوں کے حوالے سے الحمدللہ سے آپ کو بڑے فوائد حاصل ہوں گے. دانت مضبوط ہوں گے اور آپ کے مسوڑے یہ خراب نہیں ہوں گے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ خون آتا ہے اور اس طرح کے جو بھی دانتوں کے امراض ہیں ان سے الحمدللہ سے آپ کو تحفظ حاصل ہوگا. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور مسواک کی سب سے بڑی جو برکت ہے نا وہ یہ کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا ہونے سے نصیب ہوگا جو مسواک کرنے کا عادی ہے. اور پھر پیٹ کے جو امراض ہوتے ہیں صحیح اور دل کے جو امراض ہوتے ہیں وہ مسواک کی برکت سے الحمدللہ سے دور ہو جاتے ہیں. ضرور مسواک استعمال کیجیے گا انشاءاللہ سے فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی میرا نام محمد رفیق ہند کے شہر ویرال سے بول رہا ہوں. 4 سال سے وقتی آزمائش کا استخارہ میں آ رہا ہے اور کاروباری پریشانیاں بھی ہے, گھریلو پریشانیاں بھی ہے, معاشی تکلیفوں میں مبتلا ہوں. اس کے حوالے سے کچھ علاج عطا فرما دیجیے. اور گھر بیچنے کی تیاری مگر گھر بک نہیں رہا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ روحانی علاج عطا کر دیجیے. صحیح ہے. روحانی علاج ہی معلوم کر رہے ہیں آزمائشوں کا جو آپ نے تذکرہ کیا. اس کا وظیفہ بھی انشاءاللہ سوجل میں عرض کرتا ہوں. گھر بیچنے کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا رفیق بھائی اس کا بھی انشاءاللہ سوجل میں روحانی علاج عرض کرتا ہوں آپ کو. جی نیکسٹ کال. حضرت صاحب میرا نام محمد مدثر, والدہ کا نام محمد رابعہ. حضرت صاحب میرا مسئلہ یہ ہے, میں کاروبار کر رہا ہوں تو دلچسپی نہیں ہو رہی جیسے ہونی چاہیے. میں فیکٹری میں ملازمت کرتا ہوں تو کبھی دل کرتا ہے جاؤں, کبھی دل کرتا ہے نہ جاؤں. رکاوٹ سے سامنے آ جاتی ہے, جسم درد کرنے لگ جاتا ہے. صحیح. ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں مدثر بھائی. جی نیکسٹ کال. حافظہ مضبوط کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. اکثر میں سبق یاد کرنے بیٹھتا ہوں تو مجھ سے یاد ہی نہیں ہوتا, کئی دیر تک بیٹھا رہتا ہوں. جزاک اللہ. آمین آمین. جی نیکسٹ کال. میرا نام عبدالواحد برکاتی, والدہ کا نام فاطمہ. میری طبیعت صحیح نہیں رہتی, آپ استخارہ کر دیجئے. جی اگلی کال چلائیے گا. میرا نام فیضان ہے, میں جہانگیر آباد ناظم آباد کراچی سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام ناظمہ ہے اور میری نانی کا نام انوری بیگم ہے. ان کا استخارہ کروانا ہے. 12-13 سال سے میری والدہ کے ٹانگوں میں درد رہتا ہے, اس کی وجہ سے چل پھر نہیں پاتی تو میں چاہتا ہوں ان کا استخارہ ہو جائے. اور استخارے میں کیا آتا ہے یہ جاننا چاہتا ہوں. صحیح انشاءاللہ سبحان ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد ذیشان ہے, والدہ کا نام شاہدہ. رشتے کے حوالے سے تھا, مطلب منع ہو جاتا ہے, کبھی ہم منع کر دیتے ہیں کبھی وہاں سے ہو جاتا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے, نیک صالح رشتے آپ کو نصیب فرمائے. ذیشان بھائی آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں اور دیگر جن ناظرین نے کالز کی ہیں استخاروں کے حوالے سے ان کے بھی انشاءاللہ استخارے کرواتے ہیں. اور میسیجز کچھ میں شامل کر لیتا ہوں جی, اور پھر تاکہ سب کے استخاروں کے ایک ساتھ ہی جوابات یہ دے دیے جائیں. نام ہے محمد جلیل اور والدہ کا نام ہے نور بی بی. کاروبار بھی نہیں لگ رہا, یہ کہتے ہیں کھانسی کا بھی مسئلہ ہے, استخارہ بھی کروانا ہے, روحانی علاج بھی بتا دیجیے. نواز بھائی ہیں رحیم یار خان سے, انہوں نے میسیجز کیے ہیں. اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے نواز بھائی کا کہ صابر حسین, والدہ کا نام کمال خاتون, 2 بیٹے ہیں, گھر والوں سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں, تو اس کے بارے میں روحانی علاج بھی عطا فرمائیں اور استخارہ بھی فرما دیجیے. جانور بیمار رہتے ہیں, اس کا روحانی علاج بھی بتا دیجیے. جی انشاءاللہ سوال میں عرض کرتا ہوں, آپ استخارے فرما لیجیے. ناظرین استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے. جن ناظرین نے کالز کی تھیں روحانی علاج آپ نوٹ کر لیجیے گا. پہلے ہمارے رفیق بھائی, آپ نے اپنے مسلسل 4 سال سے جو آپ آزمائش میں ہیں, وقتی جو آزمائشیں ہیں آپ کے ساتھ, تو اس کا آپ نے بتایا کاروباری حوالے سے, گھریلو حوالے سے, معاشی حوالے سے اور بیماری کے حوالے سے اور گھر بیچنے کے حوالے سے. دیکھیں ایک وظیفہ, پہلے تو میں آزمائش کے حوالے سے عرض کروں کہ یہ آزمائشیں جو ہیں نا یہ دیکھیں زندگی کا حصہ ہیں, یہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں. اچھے دن بھی ماشاءاللہ گزارے ہوں گے اور الحمدللہ آتے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو یہ نشیب و فراز جو ہے نا یہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. یہ آزمائشیں آدمی کو, یہ انسان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں. اور اللہ کی رحمت سے دعا کرنا چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ یا اللہ پاک ان آزمائشوں میں مولا مجھے بس استقامت نصیب فرما اور ثابت قدمی نصیب فرما. ان آزمائشوں میں بھی ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں, ایسا ہمارا ذہن ہونا چاہیے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ. 4 سال آپ نے فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کی اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو پوری زندگی ان کی آزمائشوں میں گزری ہے.
اور کئی سال آزمائشوں میں گزرے. بہرحال ہمت رکھیں, حوصلہ رکھیں, انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں رفیق بھائی, دیکھیں آپ استغفار کی کثرت کیجئے. استغفار کی کثرت آپ نے کرنا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا, اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا, ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا, اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. تو اولاً استغفار کی کثرت کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ جو آپ نے گھریلو حوالے سے, کاروباری حوالے سے اور معاشی حوالے سے جو آپ نے فرمایا, اس کا وظیفہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اگر چاہتے ہیں کہ گھر کے حالات اچھے ہو جائیں, اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے غربت دور ہو جائے, ناداری نے بسیرا کر لیا ہے تو وہ ناداری دور ہو جائے, گھر میں برکت رہے, تو روزانہ 112 مرتبہ آپ نے اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں. یا رزاق, یا رحمان, یا رحیم, یا سلام. یہ 4 صفاتی نام ہیں اللہ پاک کے اسماء الحسنہ میں سے ہیں. یہ آپ پڑھیں, یا رزاق, یا رحمان, یا رحیم, یا سلام. یا رزاق, یا رحمان, یا رحیم, یا سلام. یہ 4 صفات نام آپ نوٹ کیجئے گا, آپ یہ پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے. ہمارے ناظرین کو بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اگر ناظرین ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں, ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین کے جو گھریلو حوالے سے, کاروباری حوالے سے, غربت کے حوالے سے اور پورا نہ ہونے کے حوالے سے جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہماری آمدنی اتنی نہیں ہے, پورا نہیں ہوتا, مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی ہمیں دوسروں سے قرضہ لینا پڑ جاتا ہے, یا جہاں جاب کر رہے ہیں وہاں سے ایڈوانس لینا پڑ جاتا ہے, ہمیں ہمت رکھیں, اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں. آپ یہ وظیفہ آج سے ہی شروع کیجئے, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ دیکھیے گا. گھر میں بھی الحمدللہ عز و جل برکتیں رہیں گی, گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے, آپ کے رزق میں برکت رہے گی, غربت دور ہو جائے گی, ناداری دور ہو جائے گی, اور الحمدللہ عز و جل ایک ذہنی قلبی سکون حاصل ہوگا. جب آپ معاشی حوالے سے مضبوط ہو جائیں گے نا, تو الحمدللہ عز و جل ذہنی طور پر بھی آپ مطمئن اور سکون میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو وظیفہ میں نے عرض کیا, الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے کہ اگر گھر میں غربت, ناداری نے بسیرا کر لیا ہو, تو آپ یہ پڑھیں روزانہ 112 مرتبہ, یا رزاق, یا رحمان, یا رحیم, یا سلام. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. رفیق بھائی, دوسرا جو آپ نے فرمایا تھا کہ گھر بیچنے کے حوالے سے, تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے, یہ نوٹ کر لیں آپ, آیت نمبر 80, سورہ یوسف پارہ نمبر 13 آیت نمبر 80. یہ آپ نے پڑھ کر اپنے گھر پر دم کرنا. یہ گھر بیچنے کے حوالے سے وظیفہ ہے. اگر کسی کا گھر نہیں بک رہا تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ گھر پہ دم کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. یہ آیت پڑھ کر آپ نے گھر پر دم کرنا ہے, انشاءاللہ عز و جل گھر بک جائے گا, اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گا. اچھا, یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, حافظہ مضبوط کرنے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے حافظہ مضبوط ہو جائے. تو اولاً تو دیکھیں وہ اسباب کہ جس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں, صحیح. اچھا, پھر ساتھ ساتھ یہ وظیفہ آپ شروع کیجئے, ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں گے یا قویو. 11 مرتبہ آپ پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, نواز بھائی ہیں رحیم یار خان سے, انہوں نے میسج کیا, جانور بیمار رہتے ہیں کیا وظیفہ کرنا چاہیے. دیکھیں, اگر جانور بیمار ہو جائے, جانور کو نظر لگ جائے, جانور چارہ نہ کھاتا ہو یا پریشان کرتا ہو, تو اس طرح کے معاملات اگر جانور کے ساتھ ہوں تو آپ 49 مرتبہ 49 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا اللہ یہ پڑھیں. پڑھ کر آپ اپنے جانور پر دم کر دیں, انشاءاللہ عز و جل جانور بیمار نہیں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے. اچھا, اگر پیشگی ہی دم کر دیں تو الحمدللہ عز و جل جانور بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. مختلف قسم کے وائرس آ جاتے ہیں, مختلف قسم کے امراض جانوروں کو بھی لگ جاتے ہیں, یہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں, ان کو بھی امراض لگ جاتے ہیں. تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ 49 مرتبہ 49 ٹائمز آپ پڑھیں, پڑھ کر آپ اپنے جانور پر دم کریں, انشاءاللہ عز و جل بیماری سے
محفوظ رہیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جن ناظرین نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے، جنہوں نے کمنٹس کیے تھے، میسیجز کیے تھے، استخاروں کے جوابات انشاءاللہ عز و جل ان کے بیان کیے جائیں گے۔ جی مدثر بھائی کے حوالے سے پہلے ارشاد فرمائیے، کاروباری حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ تو کام بھی نہیں ہے، ملازمت کرتا ہوں اور دلچسپی نہیں مل پا رہی، بیمار بھی ہو جاتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں؟ جی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جسم میں درد بھی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ استخارہ آپ کا کیا ہے بھائی، استخارے میں مدثر بھائی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا دل جو ہے وہ کام میں لگا دے۔ اس کے لیے ایک روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے، ایک سادہ پیپر لے لیں، سادہ ایک کاغذ کا پیپر لے لیں اور اس کاغذ پر آپ تحریر کریں یا اللہ یا اللہ یا اللہ 101 مرتبہ اس کو آپ نے تحریر کرنا ہے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا اسی طرح آپ کو 101 مرتبہ تحریر کرنا ہے۔ زیر زبر پیش یعنی کہ حرکات لگانے کی حاجت نہیں ہے اس میں، صرف یا اللہ اس طرح لکھ لیجئے 101 مرتبہ اور لکھ کر اس کو اپنے سیدھے بازو پر، دائیں بازو پر باندھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کا کام میں دل بھی لگ جائے گا، اور دیگر جو آپ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں جیسے جسم میں درد ہو گیا یا دلچسپی نہیں مل پا رہی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو دلچسپی بھی ملے گی، کام میں دل کرے گا کام کرنے کا، اور جسم کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ عبدالواحد بن فاطمہ کا استخارہ کیا گیا، بیماری کے حوالے سے استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ صحت یابی کے لیے ایک روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا واجدو۔ جب بھی آپ کھانا تناول کرتے ہیں اس وقت ایک مرتبہ ہر لقمے پر، جب بھی لقمہ آپ کھائیں تو کھاتے وقت ایک مرتبہ پڑھیں یا واجدو، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو بیماری ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے صحت بھی ملے گی، اور وہ کھانا آپ کے لیے پیٹ میں جا کر نور بھی ہوگا۔ فیضان بھائی نے استخارہ کروایا اپنی والدہ کے حوالے سے نا، والدہ ناظمہ بنت انوری کا استخارہ کیا گیا، ان کے ٹانگوں میں کافی عرصے سے درد ہے۔ اس کا استخارہ جب ہم نے کیا ہے تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ بیماری سے شفا یابی کے لیے اور ٹانگوں کے درد سے نجات کے لیے ایک روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا صفاتی نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد یہ کرتی رہیں گی تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو درد جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ ذیشان بھائی کا استخارہ کیا گیا، ذیشان بن شاہدہ کا، رشتے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ رشتے نہیں ہو رہے، اگر کہیں رشتہ لگتا ہے تو کچھ دنوں بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یا کوئی جو ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ منع کر دیتے ہیں کچھ دنوں بعد۔ تو استخارہ ہم نے کیا ہے، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ آپ کے ساتھ بھی نہیں آ رہا، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ ایک سادہ پیپر لیجئے، اور سادے کاغذ، سفید کاغذ کے پیپر پر 143 مرتبہ 143 ٹائمز یا حیو یا قیوم یہ تحریر کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو رشتہ بھی اچھا لگ جائے گا اور گھر بھی آپ کا اچھا چلے گا اس کی برکت سے۔ محمد جلیل بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، کھانسی کا انہوں نے بتایا تھا، بیماری کا اشارہ ہے اور وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ کھانسی کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 66 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو کھانسی کے مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ آخر میں نواز بھائی نے استخارہ کروایا تھا، SMS کے ذریعے انہوں نے کہا تھا، صابر حسین ان کے بھائی جو ہیں وہ گھر سے چلے گئے ناراض ہو کر۔ استخارہ ہم نے کیا، استخارے میں ان کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، گھر والوں کے درمیان آپس کی ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملات ہو سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آسانیاں فرمائے اور یہ لوگ اپنے گھر واپس آ جائیں۔ ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا صفاتی انعام یا جامعو یا جامعو یا جامعو یا جامعو یہ کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ روٹھے ہوئے جو چلے گئے گھر سے ناراض ہو کر واپس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا یہ بھی ذرا ارشاد فرمائیے کہ یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کب تک آ جائیں گے؟ جی استخارہ جو ہم نے کیا ہے نا، استخارے کے اندر ان کے دیکھیں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ تو نہیں آ رہا، ہم نے ان کو بتایا ہے کہ آپس کی ذہنی ہم آہنگی کی وجہ سے یہ معاملات ہیں، ہے نا، انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے، بس وہ ایسی نارملی طور پر ہوتا ہے نا، جھگڑا ہو گیا وہ چلے گئے ناراض ہو کر، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو یہ وظیفہ کریں گے، اس کی برکت سے واپس آ جائیں گے۔ ماشاءاللہ، کب تک آ جائیں گے یہ نہیں بتا فرمائیں۔ صحیح۔ دیکھیں وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا،
اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. اور بڑھتے ہیں ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کریں. جی کال چلائیے گا. بچوں کے خالوں ہیں جس کی سیدھی ٹانگ میں اور پنڈلی کی جگہ بہت زیادہ درد ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بیٹھا نہیں جاتا. نام ہے محمد خالد، والدہ کا نام ہے بشیرہ بی بی. استخارہ اور روحانی علاج عطا فرما دیجیے. صحیح. جی نیکسٹ کال. میرے بچے بھی جو ہیں وہ بھی سمجھو نماز پہ پڑھاؤں تو نماز پہ نہیں جاتے ہیں، کوئی بھی سنتا نہیں ہے، ایسے سمجھو بے سکونی ہے گھر کے اندر ہی، اور کاروبار بھی نہیں ہے جناب. اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے. بچوں کو نیک بنانے کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں، ابھی شامل رہیے گا سلسلے میں. جی اگلی کال چلائیے گا. کاروبار میں تھوڑی سی ٹینشن ہے سر جی. میرا نام ہے محمد ندیم، والدہ کا نام ہے حمیدہ بیگم. صحیح. اگلی کال چلائیے گا. بابا کے کام میں مشکلیں آتی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دے. والد صاحب کے کام میں مشکلات آ رہی ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو چلیں آپ کے والد صاحب کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بتاتے ہیں. جی اگلی کال چلائیے گا. سر میرا نام ہے محمد سلمان مغل جی، اور والدہ کا نام ہے کلثوم. مسئلہ یہ ہے سرکار کہ میں جو ہے کہیں کام پہ نہیں جا پا رہا، کہیں بھی کام پہ نہیں جا پا رہا. کہیں جا رہا ہوں تو مہینہ 15 دن، اس کے بعد عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اور کام چھوڑ کے پھر آ جاتا. اللہ پاک آسانی فرمائیں. دیکھیں اس میں ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، جو یہ ایک تعداد ہے جن کی یہ کیفیت ہوتی ہے. آتے ہیں بہت ساری کالز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں اس طرح کے کہ جب کام پہ جانے کا وقت ہوتا ہے تو عجیب سی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہرحال ہمت رکھیں، اللہ پاک آسانی فرمائے. دیکھیں احساس ذمہ داری بھی پیدا کرنا پڑے گی، اور بتکلف اس کے لیے تھوڑا اٹھنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گی، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا پڑے گا، ذہنی طور پر مضبوط ہونا پڑے گا. بعض اوقات شیطان کے وسوسے بھی ہوتے ہیں. اب میں ایک جنرلی میں عرض کروں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ناظرین کہ جن کے ساتھ اس طرح کی اگر کیفیت ہے نا، وہ اپنی روٹین پر ذرا غور کریں. میرے دن بھر کے جو معاملات ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں، میری سونے کی ٹائمنگ کیا ہے، صبح اٹھنے کی ٹائمنگ کیا ہے، ان چیزوں پر بھی غور کریں. اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اگر ہم صرف یہی بولیں کہ مجھ پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، کہ اس نے مجھ پر جادو ہو گیا ہے، مجھ پر اثرات ہو گئے ہیں، مجھ پر عملیات کسی نے کروا دی ہیں، بہرحال اپنی سوچوں کو، اپنے ذہنوں کو وسیع و کشادہ بھی رکھیے. اس سے انکار نہیں ہے کہ جادو نہیں ہوتا، جادو کی حقیقت ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے. بعض اوقات ہمارے ذہنوں کی بندشیں ہو جاتی ہیں نا، اور ذہنی طور پر ہم یوں سمجھیے کہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس کیفیت سے نکلنا ہوگا ہمیں. نماز تہجد میں آپ اٹھنا شروع کر دیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ وزاری، توبہ، استغفار آپ یہ کریں، سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر دیکھیں تو صحیح کیسی الحمدللہ عز و جل ہماری غیبی طور پر مدد ہوتی ہے. طبیعت میں الحمدللہ ایک سکون اور ایک بہتری آنا شروع ہو جائے گی الحمدللہ. اللہ توفیق دے. فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز تہجد میں اٹھ کر ہم مناجات کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، عرض کریں اس رب عز و جل کی بارگاہ میں جو دعائیں قبول فرمانے والا ہے، جو حالات بدلنے والا ہے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے لمحوں کے اندر حالات بدل جائیں گے اور کیفیت بھی الحمدللہ عز و جل بہتر ہو جائے. آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، اور جو چند ایک چیزیں میں نے عرض کی ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے، ظاہری معاملات کو بھی ہم ذرا پیش نظر رکھیں، اللہ پاک بہتر فرمائے گا. جی اگلی کال چلائیے گا ذرا. محمد عاقب عطاری، آزاد کشمیر سے. میں نے اپنے ابو جان کا استخارہ کروانا ہے. ان کا نام ہے مظہر اقبال اور والدہ کا نام ہے برکت بی بی. ان کا جو مسئلہ ہے نا، پیٹ کی بیماریاں ہیں اور جسم میں درد وغیرہ، یہ کمزوری وغیرہ، اس کا استخارہ کر دیں. جزاک اللہ. جی ابھی کرواتے ہیں استخارہ. اگلی کال چلائیے گا. حضرت بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ذرا استخارہ کر کے بتائیں. نام سلمہ، ماں کا نام رمیلہ. صحیح استخارے کرواتے ہیں ناظرین. استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں. روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. یا اولا ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ بچے نماز نہیں پڑھتے، اس کے لیے بڑوں کو احتیاط کرنا چاہیے کہ خود بھی نمازوں کی پابندی کریں اور بچوں کو ترغیب بھی دلائیں اور اپنے ساتھ ذہن بنا کر ان کو نماز پڑھائیں. ترغیب، ذہن سازی یہ بھی ضروری ہے. وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، بچوں کو نیک بنانے کے لیے جب بچے سو جائیں نا تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ الاخلاص قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، قل هو اللہ احد شریف ایک مرتبہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے.
روزانہ اس عمل کو جاری رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل بچے یا بچی نیک بنیں گے۔ یہ بچوں کو نیک بنانے کا عمل ہے، یہ ضرور کیجیے گا۔ دوسری بات یہ کہ بچوں میں ایک مقابلے کی کیفیت، ایک حوصلہ افزائی بھی کی جائے کہ آج نماز پڑھو گے تو تحفہ ملے گا، یہ چیز ملے گی، دلچسپی پیدا کرنے کے لیے تو اس چیز کو بھی اختیار کیا جائے۔ اس کے فوائد و ثمرات اچھے ماشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کام میں مشکلات آ رہی ہیں، شاید آپ نے والد صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ میرے بابا کے کام میں مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، کیا وظیفہ کیا جائے؟ استغفار کی کثرت کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا۔ روزانہ 70 مرتبہ کم از کم استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عجیب سی میری کیفیت ہو جاتی ہے، کام پر نہیں جایا جاتا۔ اس کا بھی چلے میں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ نماز فجر کے بعد، صحیح ہے، نماز فجر باجماعت ادا کریں۔ نماز فجر کے بعد آپ صرف 10 مرتبہ یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یہ پڑھ لیں۔ پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینا ہے، یا باسطو 10 مرتبہ یہ آپ پڑھیں گے۔ ایک یہ عمل ہوا، اور دوسرا عمل آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے تسبیح ملائکہ، یہ آپ پڑھیں نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد۔ لیکن فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لیں۔ اس کے 2 اوقات ہیں، جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہونا، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر طلوع صبح صادق، یعنی جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو اور سحری کا وقت ختم ہو جائے، اب جیسے ہی نماز فجر کا وقت شروع ہوا آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک یہ، پھر نماز فجر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے طلوع شمس سے پہلے آپ 100 مرتبہ کی تعداد یہ پوری کر لیں۔ تسبیح ملائکہ، آپ کے رزق میں ایسی برکت ہوگی، اور تسبیح ملائکہ یہ تو ایسی وہ مبارک تسبیح ہے کہ اس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ اب 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں، رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا ہوگی نا تو الحمدللہ عز و جل کام میں دلچسپی بھی رہے گی اور کام میں دل بھی لگے گا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات ہوتا ہے کہ کام پہ کوئی گاہک نہیں آ رہا، کوئی کسٹمر نہیں آ رہا، صحیح ہے، اور کوئی ذریعہ آمدنی بظاہر ایسی کوئی نظر نہیں آ رہی، تو ہوتا ہے بعض اوقات کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے، دل نہیں کرتا کام پہ جانے کا، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں بن پا رہا۔ اور ہمت رکھیں، حوصلے اپنے مضبوط رکھیں، روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع یہ آپ اختیار کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے غیبی طور پر اسباب بنتی چلے جائیں گے۔ باقی استخارہ آپ کا بھی ہم نے کروایا ہے، استخارے میں کیا آیا ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے چلیں۔ پہلے انہی کا بتائیں، سلمان مغل بھائی کا۔ ہاں، سلمان مغل بھائی کا کیا ان کے ساتھ استخارے میں اشارہ آیا ہوں؟ استخارہ کیا سلمان مغل بھائی کا، تو استخارے میں ان کے واقعی میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ تو نہیں آ رہا استخارے کے اندر، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو معاملات ہیں اس میں آسانیاں فرمائے، کاروبار چل جائے، کام میں دل بھی لگ جائے ان کا، اور روحانی علاج تو آپ نے بتا ہی دیا ہے۔ اسی طرح محمد خالد بن بشیرہ بی بی کا استخارہ کیا تھا ہم نے، ٹانگوں میں درد کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے۔ استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، بیماری کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا مغنی، یا مغنی، یا مغنی، یہ دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے درد والی جگہ پر اگر آپ پھیل لیا کریں گے، 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 1 مرتبہ پڑھ لیں یا مغنی، اور ہاتھوں پر دم کریں اور درد والی جگہ پر آپ ہاتھوں کو پھیل لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس نام کی برکت سے شفا حاصل ہوگی۔ محمد ندیم بن حمیدہ کا استخارہ کیا، کاروبار کے حوالے سے استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، استخارے میں وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ کاروبار کی برکت کے لیے ایک بہترین وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اس کو آپ ہر نماز کے بعد کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار بہتر ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، رزق میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، اور آپ کا کاروبار چلے اس کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے 100 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام، اور پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے،
انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کا کاروبار چلے گا۔ عاقب اتاری نے استخارہ کروایا تھا مظہر بن برکت بی بی کا کہ پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہے، پیٹ کی بیماری ہے، استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پیٹ کی بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ پیٹ کی بیماریوں سے نجات کے لیے پیٹ میں کیسا ہی درد ہو، تکلیف ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو پیٹ کا، اس کے لیے وقتاً فوقتاً یا ہر کھانے کے بعد یا جب بھی آپ کو وقت ملے، ہر گھنٹے کے بعد یا دن میں 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا عظیمو، عین ضا یا میم، یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو، یہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو پیٹ کے امراض سے شفا حاصل ہوگی۔ سلمہ بنت رمیلہ کا آخر میں استخارہ کیا بیماری کے حوالے سے، بیماری میں ان کے بیماری کا استخارہ کیا ہے، اس میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بیماری کے مرض سے شفا، بیماری سے شفا عطا فرمائے اور طبیعت کی خرابی سے نجات عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے، اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا ماجدو، کوئی بھی مشروب پیے نا تو اس کے اوپر 10 مرتبہ پڑھیں یا ماجدو، پڑھ کر دم کر دیں اور وہ پانی یا شربت جو ہے پی لیا کریں۔ تو شربت بھی کیسا ہونا چاہیے اس کا بھی تو پتہ ہے، مختلف قسم کے کیمیکل اور اس طرح کے جیسے ہمارے والے جو ہوتے ہیں، اگر یہ میں وہ غلط ہو اور خراب ہو جائے گا نا۔ جیسے جوس ہوتا ہے نا، فریش جوس جو ہوتا ہے یہ بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، فریش جوس، کیلے کا جوس، سیب کا جوس، یہ گھر میں اگر لیمو پانی اگر دیکھ لیا جائے، لیمو پانی تو بہت زبردست ہے، وہ اگر لے لیا جائے اس کے اوپر دم کر کے پی لیں۔ چائے وغیرہ بھی پیتے ہیں، یہ بھی مشروب میں آتی ہے، تو چائے کے اوپر بھی دم کر کے پی سکتے ہیں۔ اچھا، مشروب پر 10 مرتبہ یا ماجدو پڑھ کر دم کر کے، پانی پہ بھی تو دم کر کے پیا جا سکتا ہے نا؟ جی، پانی پہ دم کر کے، مشروب یعنی کہ پینے والی چیز۔ صحیح، ٹھیک، چلے ماشاءاللہ۔ شربت تو ضروری نہیں ہے نا؟ شربت ضروری ضروری ہے، شربت ضروری نہیں، کوئی بھی پینے والی چیز جو صحیح ہے بھائی، پانی پہ بھی دم کر کے ماشاءاللہ آپ پی سکتے ہیں، لیکن پانی بھی یہ ایسا ہو کہ وہ نیم گرم پانی ہو۔ صحیح، تیز ٹھنڈا بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو فریج میں سے ٹھنڈا ٹھنڈا نکالیں وہ تو گلا متاثر ہو جائے گا، سینہ خراب ہو جائے گا، آواز خراب ہو جائے گی، تو اور پھر آزمائش ہو جائے گی۔ تو پرہیز، جیسے سلسلے کے شروع میں کہا تھا، ترغیب دلائی گئی تھی، بتایا گیا تھا کہ پرہیز بھی ضروری ہے، علاج بھی جاری رکھیں۔ علاج سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ عز و جل وہ بیماری نہیں بڑھتی، اور پرہیز سے یہ ہوتا ہے کہ جو مرض ہے تو الحمدللہ عز و جل وہ بھی ختم ہوتا رہتا ہے۔ صحیح، یہ الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تعویذات کی برکت سے دنیا فیض پا رہی ہے، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ کیسے کیسے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، کیسے انہیں فوائد حاصل ہوتے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے نیو کراچی سرجانی میں یوسف گوٹ رحمانیہ مسجد میں، اور یہاں پر دعوت اسلامی کے شعبے روحانی علاج کی طرف سے لگتا ہے تعویذات عطاریہ کا بستہ، جہاں پر آنے والے پریشان حال اسلامی بھائی مختلف مسائل اور اپنی بیماریوں کے حل کے لیے فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ حاصل کرتے ہیں، اور آنے کے بعد ان کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں ہم معلومات کرتے ہیں، اور لیتے ہیں ان سے چل کر تاثرات، اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہوئے، اور یہاں کے جو ذمہ دار ہیں روحانی علاج کے حوالے سے مریضوں کی تعداد بھی معلوم کرتے ہیں، پریشان حال اسلامی بھائیوں کی بھی تعداد معلوم کرتے ہیں، اور یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ بستہ کب سے قائم اور دائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے تعویذات عطاریہ رحمانیہ مسجد کے ذمہ دار اسلامی بھائی محمد ندیم عطاری موجود ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہاں جو یہ بستہ الحمدللہ عز و جل لگ رہا ہے، کم و بیش کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ اس بستے کو تقریباً 12 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ 12 سال سے یہ بستہ لگ رہا ہے، تو روزانہ یہاں پر آنے والے مریضوں کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ اوسطاً 20 سے 25 اسلامی الحمدللہ عز و جل ہاں تعویذات سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے پر آنے والے مریض، بخار کا مریض یا سر درد کا مریض یا کوئی مختلف پریشانی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بڑا مرض جو ہوتا ہے کینسر ہو گیا، تو اس کے لیے بھی کچھ یہاں پر دیا جاتا ہے؟ جی الحمدللہ، کینسر کا جو مرض ہے اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ تعویذات عطاریہ کی ترکیب ہوتی ہے، ان اسلامیوں کو باقاعدہ پہننے کے تعویذات دیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کاٹ کا عمل کیا جاتا ہے، اگر کنڈیشن زیادہ نازک ہے تو اس کے لیے پلیٹوں کا بھی عمل الحمدللہ عز و جل جی دیا جاتا ہے، اور الحمدللہ کئی مریضوں کو افاقہ بھی الحمدللہ عز و جل ہوا ہے الحمدللہ عز و جل۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ شرجیل علی۔ اچھا شرجیل بھائی، یہ رحمانیہ مسجد میں تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہے، آپ کا یہاں پر کس سلسلے میں آنا ہوا؟
15-20 दिन पहले मेरी आँख में इन्फेक्शन हुआ था, तो रिपोर्टें वगैरह क्लियर नहीं आ रही थी। मेरे एक भाई हैं अत्तारी, उन्होंने मेरे को मशवरा दिया कि ये तावीज़ आप जो है वो ले लें। तो अब तावीज़ जो है वो पीने का लिया है और इस्तिखारा भी करवाया, उसमें नज़र बद आई है और तावीज़ आने के बाद माशाल्लाह रिपोर्टें भी क्लियर हैं और अब बेहतरी की तरफ आ रही है मेरी आँख जो है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तावीज़ात अत्तारी की बरकतें नसीब फरमाए, दावत इस्लामी के माहौल में भी इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, लोगों को फ़वाइद हासिल होते हैं। अब देखें रिपोर्ट्स इनकी पहले क्लियर नहीं थी ना, तावीज़ात अत्तारिया इस्तेमाल किए, माशाअल्लाह आँखों की तकलीफ़ बीमारी ये दूर हो गई और बेहतरी आना अल्हम्दुलिल्लाह इनको बेहतरी नज़र आ रही है अल्लाह पाक की रहमत से। तो देखिए जिस तरह डॉक्टर के पास जाते हैं, जाना भी चाहिए, इलाज करवाना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ रूहानी इलाज भी हम ये जारी रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकतें हैं, शिफाएँ हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि और भी बहुत सारे अमराज से अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हो जाते हैं। जी, इसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं, नुकसान का कोई पहलू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बस शराइत और एतिक़ाद मजबूत होना चाहिए और बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक ये अमल करना चाहिए। आइए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं एक और मदनी बहार। जी, मेरा नाम सैयद उसामा अत्तारी है और पिछले कई महीनों से मेरे सर में बड़ा शदीद दर्द था, जिसकी वजह से मैंने मुख्तलिफ़ मेडिकलों से भी और क्लिनिक से भी दवा हासिल की, मगर उससे इतना फ़ायदा नहीं हुआ। और मुझे किसी ने बताया कि हमारे इलाके की रहमानी मस्जिद के अंदर तावीज़ात अत्तारिया का बस्ता लगता है, तो मैंने यहाँ आकर यहाँ से तावीज़ हासिल जब से किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने वो तावीज़ टोपी में सी के पहना है, अल्लाह के करम से अब मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चाहे दर्द सर हो, पेट की तकलीफ़ हो या जिस्मानी कोई भी अमराज हो, तो आप भी नाज़रीन रूहानी इलाज के बस्तों से रब्ता कर सकते हैं। दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं। ऑनलाइन भी आप शोबा रूहानी इलाज से रब्ता कर सकते हैं। घर बैठे भी माशाअल्लाह ये तावीज़ात आप मंगवा सकते हैं। शामिल करते हैं नाज़रीन आपके मैसेज। शादी को 3 महीने हुए हैं और लड़का अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। पहले ठीक रहता था, अब लड़ाई झगड़ा करता है। अच्छा, आपने नाम भी लिखा है लेकिन मैं आपका नाम नहीं पढ़ता। ठीक, मैं सिर्फ वजीफ़ा इसका रूहानी इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ, आप ये इसके मुताबिक अमल कीजिएगा। मियाँ बीवी के दरमियान अगर लड़ाई झगड़ा है, नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं, आपस में ज़हनी हम आहंगी नहीं है और नाचाकी बढ़ती जा रही है, लड़ाई झगड़ा रहता हो, तो अब दोनों में से कोई भी इस वजीफ़े पर अमल कर लें। तो ये मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने का ये वजीफ़ा है। नमाज़ी असर अदा करने के बाद क़िबला रू बैठे बैठे आप पढ़ें या वदूदू 101 मरतबा, लेकिन इसमें कोशिश ये कीजिएगा कि मिस्री एक छोटी सी लेकर मुंह में रख लें और या वदूदू 101 मरतबा पढ़ें। पढ़ कर अगर तो शोहर ये अमल कर रहा है तो जब अमल पूरा हो जाए तो अपनी ज़ौजा का, अपनी बीवी का तसव्वुर करके तसव्वुर में उस पर फूंक मार दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। और अगर बीवी ये अमल कर रही है तो जब अमल पूरा हो जाए तो अब अपने शोहर का तसव्वुर करके तसव्वुर में उन पर दम कर दें, फूंक मार दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपस में मोहब्बतें पैदा होंगी। मगर याद रहे कि हिकमत अमली के साथ ये अमल करना है, एक दूसरे को पता भी ना चले, वरना गलत फहमी के सबब फिर बड़ी आजमाइश का सामना भी हो सकता है। अच्छा, इसी तरह ये एक और मैसेज है कि औलाद का मसला हल नहीं हो रहा, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। दुआए इब्राहीम, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा ये दुआ इब्राहीम दोनों मियाँ बीवी पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल साहिब औलाद हो जाएंगे। अच्छा, ये गले में गिल्टी ये हो चुकी है, इसका कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। तो सिर्फ 3 दिन तक 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी पे दम करके या आप पानी पिएँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल शिफा हासिल होगी। होता है बाद औक़ात गले के अंदर गिल्टियाँ निकल आती हैं, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, मुख्तलिफ़ आज़ा में गिल्टियाँ निकल आती हैं। तो इस वजीफ़े की बरकत ये है कि जिस दर्द या मर्ज़ पर 3 दिन तक 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दम कर दिया जाए, पानी पर दम करके पी लिया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मर्ज़ से शिफा हासिल होगी। अच्छा, इसी तरह ये हमारे एक और इस्लामी भाई हैं कि ये कहते हैं कि मेरी बच्ची को अपेंडिक्स है, इसका कोई रूहानी इलाज बताएं। अपेंडिक्स का रूहानी इलाज, देखिए अगर किसी को अपेंडिक्स हो चुका हो तो आयतुल कुर्सी 11 मरतबा और अल्लाह पाक का ये सिफ़ाती नाम या अज़ीम 7 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर 1 चुटकी नमक पर दम करके अब उसको पानी में डालकर ये जो पानी है ये आप उसको पिला दीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल शिफा हासिल होगी। याद रहे कि ये अमल
دن میں 3 مرتبہ یہ کرنا ہے، صبح دوپہر شام، تینوں اوقات میں عمل کر لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا یہ ایک اور ہیں کہ میں بحرین سے ہوں، 2 مہینے ہو گئے ہیں، مجھے کوئی جاب نہیں مل پا رہی، تو اس کے لیے آپ نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں وسعت کشادگی پیدا ہوگی۔ یہ مغرب کے بعد کا عمل ہوا، اور نماز عشاء کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر، مگر یاد رہے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پہ ٹوپی وغیرہ بھی نہ ہو، یعنی ننگے سر کھڑے ہو کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کے اسباب بن جائیں گے۔ اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں کہ ہمارا بچہ بہت زیادہ روتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتائیے، تو اس کے وجوہات پر غور کیا جائے کہ بچہ کیوں روتا ہے۔ بعض اوقات اس طرح کی جسمانی امراض ہو جاتے ہیں، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، بچہ بتا تو نہیں سکتا، نومولود بچہ ہے تو کیسے بتائے گا، وہ بول بھی نہیں سکتا، تو والدین کو سمجھنا چاہیے۔ تو اگر بالفعل اس طرح کی کیفیت ہے، اولاً تو اس کی وجوہات پر بھی غور کیا جائے، ساتھ ساتھ ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، بچہ اگر چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا اور روئی جا رہا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے اڑ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، تو یہ 4 صورتیں نوٹ کر لیں آپ، جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو تو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں۔ وہ 4 صورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی صورت، اور آخری تینوں کل سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ چاروں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں۔ یہ بچوں کے جملہ امراض کے لیے بہترین وظیفہ ہے، جملہ مسائل کے حل کے لیے بہترین وظیفہ ہے، بچے ہر قسم کے شر سے یہ محفوظ رہیں گے۔ یہ چاروں صورتیں صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے، سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ، سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ، سورۃ الفلق 3 مرتبہ، اسی طرح سورۃ الناس یہ 3 مرتبہ، 3 مرتبہ یہ پڑھ کر دم کر، پیش کی ہی دم کر دیں تو الحمدللہ عز و جل بچے ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن ناظرین کی کالز رہ گئی ہیں، سلسلے میں شامل نہیں کی جا سکیں، یا جن کے میسیجز رہ گئے، استخارہ آپ کروانا چاہتے ہیں تو نمبر نوٹ کیجئے گا 0213717711 اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، یہ نمبر نوٹ کر لیجئے گا، اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں، اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا۔ نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے گا 71711711، اور اس نمبر پر آپ ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں 24 گھنٹے۔ جی ماشاءاللہ 24 گھنٹے آپ جب چاہیں نمازوں کے اوقات کے علاوہ اس نمبر پر استخارے کروا سکتے ہیں، اور آن لائن بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے بھی ہمارا روحانی علاج ہو جائے تو یہ ایڈریس نوٹ کر لیں آپ، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ اس نمبر پر آپ اپنے مسائل لکھ کر پوسٹ روانہ کر دیجئے، شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بائی پوسٹ انشاءاللہ سوجل تعبیرات روانہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کریں، آمین۔ بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے، یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن بھائیوں کے، جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، ان کے رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما دے، بندشیں دور فرما دے، غیب سے اسباب پیدا فرما دے، شادی کے اسباب بنا دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک خاک مدینہ کا صدقہ، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے۔ ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے، نفرت، عداوت، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے
بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما.